محمد بن عبد الوہاب کا تعارف دو طریقے سے کرواؤں گا، دو طریقے سے، صبر کرتے جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق نجد یمن سے ہے، اور ابھی آپ کو میں نے حدیثیں سنائی ہے کہ نجد یمن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے برکتوں کی اور دعا کی ہے کہ نہیں۔ ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ الایمان یمان، اور لوگوں اگر ایمان ہے تو یمنیوں کا ہے، اگر ایمان ہے۔ نجد عراق کو فتنوں کا مرکز کہا جا رہا ہے، نجد یمن کے لیے برکتوں کی دعا ہو رہی ہے، عراق کے نجدیوں کو فتنے باز کہا جا رہا ہے، نجد یمن کے یمنیوں کے ایمان کی تعریف محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حوالہ، ایک زاویہ یہ، ایک اور طرز ہے، وہ طرز یہ ہے، پتا ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ وہ خاندان ہے جس خاندان کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک ہمیشہ حق پر رہے گا۔ کب فرمایا؟ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، آرام میں، ایک قبیلے کے لوگ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اس قبیلے کا نام ہے بنو تمیم۔ کیا نام ہے؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اشعار آپ نے بہت یاد کر لیے، نظمیں آپ نے بہت یاد کر لی، اب یہ باتیں بھی آپ یاد رکھیں۔ بنو تمیم قبیلے کے لوگ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، مسجد میں دیکھا آپ نہیں تھے، پھر گھر پہنچ گئے اور باہر سے آپ کو بلانے لگے۔ دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، دیہاتیوں کا انداز شہریوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے، دیہاتی تکلف نام کی کوئی چیز نہیں، اگر بڑا بھی ہو تو اس کو بلاتے ہیں چودھری صاحب، میاں صاحب باہر آئیے، حاجی صاحب۔ اب نبی علیہ السلام کو بلانے لگے اور آپ آرام میں تھے، آپ کے آرام میں قدرے خلل بھی آیا، آپ آ بھی گئے، آپ آ بھی گئے، اللہ نے قرآن بھی نازل کر دیا اور اللہ نے فرما بھی دیا کہ یہ لوگ جو آپ کو بلا رہے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے، آپ آ جاتے، ان کے لیے بہتر تھا، لیکن انہوں نے جو آپ کو بلایا ہے بے ادبی میں نہیں بلایا، گستاخی میں نہیں بلایا، یہ سادے لوگ ہیں، قدرے غلطی ہو گئی ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ نے ان کو معاف کر دی ہے۔ ایک صحابی کو جب پتا چلا کہ ان لوگوں نے کس طرح نبی علیہ السلام کو بلایا تو اس نے تھوڑا سا سخت جملہ اس قبیلے کے لیے کہہ دیا، اللہ اکبر۔ وہ جملہ کہنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، لا تقل لبنی تمیم الا خیرا، ہم زخام الحام سبت الاقدام انصار الحق فی آخر الزمان اشد قوما علی الدجال، رواہ البزار فی مسندہ، یہ الفاظ مسند بزار کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، خبردار کوئی شخص بھی بنو تمیم قبیلے کے بارے سوائے بھلائی اور خیر کے اپنی زبان کو ہلائے بھی نہ۔ ذرا ان کو سوچنا چاہیے، جو زمانوں کو ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں اور بنو تمیم قبیلے کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ گستاخ ہیں میرے محمد اور رسول اللہ کے۔ فرمایا کہ لا تقل لبنی تمیم الا خیرا، بنو تمیم قبیلے کے بارے سوائے خیر کے، بھلائی کے کچھ نہ کہا کرو۔ کچھ نہ کہا کرو۔ میری تقریر کے حوالے سے جو بھی سوال آئیں گے رات پوری بھی جواب دوں گا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ اس قبیلے کے اندر چار خوبیاں
خوبی یہ ہے کہ ہم زخام الحام ہیں، یہ ارادوں کے پختہ لوگ ہیں، دوست ارادوں والے ہیں، ان میں منافقت نہیں۔ کتنا پاکیزہ قبیلہ، سب تو لگتا میں ہمیشہ ثابت قدم رہنے والا قبیلہ ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہنے والا قبیلہ ہے۔ انصار الحق کے فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، آخری وقت آئے گا، آج آخری وقت ہے کہ نہیں؟ جب آخری وقت آئے گا، جس وقت لوگوں کا حق پر رہنا مشکل ہوگا، اس وقت یہ بنو تمیم خالی حق پر نہیں ہوں گے بلکہ حق کا ساتھ بھی دیں گے، حق کا ساتھ بھی دیں گے۔ اشد قوم علی الدجال، حتیٰ کہ جب دجال آئے گا میری امت میں جو سخت ترین دجال کا مقابلہ کریں گے بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کے تیر دجال کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، مسند بزار کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم قبیلے سے اتنا کوئی پیار اور محبت نہیں تھی۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے 3 باتیں سنی بنو تمیم قبیلے کے متعلق، اس کے بعد جو مجھے محبت ہے بنو تمیم قبیلے سے میں اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک لڑکی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، وہ قید ہو کر آئی تھی، تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس لوڈی نے بتایا کہ میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ کو بلایا اور میں کہ آتے کہا فَإِنَّهَا مِن وَلْدِ اسماعیل، عائشہ اس کو آزاد کر دو، اس کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے اور بنو تمیم قبیلہ میرے باپ اسماعیل علیہ السلام